اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں پہلی بات کیا آ گئی، سب سے زیادہ سمجھنے کی بات کہ خالی ایمان لے آنا جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں، اگر ہوتا تو پھر یہ وارننگ ہوتی نہ نا۔ اللہ نے کہا جو ایمان لے آئے ہو اب کیا کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو ایمان لانا جہنم سے سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز ہے اور جنت سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے بعد کچھ اور کام بھی، آپ کی محنت، کوشش اور ایمان کے تقاضوں کو نبھانا نا۔ خالی اقرار تو منافقوں نے بھی کیا تھا، تو ایمان والوں کا ایک گروہ منافق ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو فاسق ہیں وہ بھی تو ایمان رکھتے ہیں۔ کون ہوتا ہے فاسق؟ وہ تو فاسق مفسد ہوتا ہے نا، جو اللہ کی حدود توڑے، اور اللہ نے فرمایا نا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ہم قرآن کے ذریعے گمراہ صرف فاسقوں کو کرتے ہیں۔ اور کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ یہ تین بڑی خصوصیتیں بیان کی۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ بڑا وسعت والا جملہ ہے، کمپریہنسو ہے۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، اللہ کے ساتھ ہمارا بیسک عہد تو توحید کا ہے، اور اس کے بعد باقی سارے اللہ کے ساتھ یہ ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ہمیں کمپریہنسو پیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ جی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گا۔ تو جہاں ہم نے ان چیزوں سے ہٹے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت چھوڑی، وہاں ہم نے اللہ کا عہد توڑا۔ تو پھر یہ پورے اخلاق پر، پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو فاسق بھی تو کلمہ گو ہیں، تو کلمہ بنیادی شرط ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکی ہوں کہ ایمان لانا ایڈمیشن لینا، جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، فارم جمع کراتے ہیں، ایڈمیشن ہو جاتا ہے، لسٹ میں نام بھی آ جاتا ہے۔ اب وہاں سے آپ کو ڈگری ملے گی یا نہیں، اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں ہائی ہیں۔ جس دن آپ نے انرولمنٹ کرا لی، آپ کا نام لسٹ میں آ گیا، آپ کو آئی ڈی کارڈ بھی مل گیا کہ آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو ڈگری نہیں ایشو ہو جانی۔ ابھی اس کے دوران وہ پورا تعلیمی سال موجود ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، جو کورس ہے آپ کا، اس میں آپ کی اٹینڈنس، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایگزامز میں حاضر ہونا، جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں، جو بھی اور آپ کے سبجیکٹ پر ہوتا ہے نا کہ پریکٹیکلز ہیں، جو بھی ہے، ہر چیز کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے۔ آپ ہوم ورک کتنا کر کے لاتے ہیں، آپ کا ٹیچرز کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، آپ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں کیسے ہیں، آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی سے اسٹوڈنٹس کی گرو بندی ہوتی ہے نا۔ کوئی اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی درمیانے ہوتے ہیں، اور کوئی نکمے ہوتے ہیں، اور کوئی سر درد ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد بھی بات رکتی ہے فائنل ایگزام پر۔ فائنل ایگزام کے بعد آپ کو ڈگری ایشو ہوتی ہے، اور فائنل ایگزام میں بیٹھنے کی پرمیشن بھی اس کو ملتی ہے جس کی اٹینڈنس ایٹ لیسٹ 70% ہو، فیسیں پوری دی ہو، کوئی فیس نہ رہتی ہو، اس سے پچھلے امتحان جو چھوٹے امتحان ہوئے ہیں وہ پاس کیے ہوں، کسی سبجیکٹ میں وہ مسلسل نہ فیل رہا ہو، یا کسی ایک ایگزام میں سارے پیپرز میں فیل نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس کے کیریکٹر سے کالج والے استاد وغیرہ جو ہیں وہ مطمئن ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ کسی اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کا سر پھاڑ دیا یا دوسرے اسٹوڈنٹ کو مارا پیٹا، تو کالج کو اختیار ہے، وہ باوجود کہ فیسیں ہیں اٹینڈنس ریسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ جھگڑا کر دیتا ہے تو عین امتحان کے وقت جب ایگزامینیشن ہال میں انٹر ہو رہے ہیں، حق ہے ایگزامینر کو، وہ نکال سکتا ہے نا۔
سارے حق ہیں. یہی بات ہے. ایمان لانا انرولمنٹ ہے, نام لکھا گیا, الحمدللہ آئی ٹی کارڈ ایشو ہو گیا, آئی ایم اے مسلم. اب اس کے بعد یہ پورا ایک دورانیہ ہے, جو میری زندگی ہے یہ پورا ایک دورانیہ ہے. کیا میں وہ سارے تقاضے پورے کر رہی ہوں جو ایک مسلمان کے ہیں؟ اپنی ذمہ داری, اپنے فرائض, میری اٹینڈنس کتنی ہے, میرا کام کتنا ہے, میں پریکٹیکل کتنی ہوں, میں ہوم ورک کر رہی ہوں نہیں کر رہی, کلاس ورک کر رہی ہوں نہیں کر رہی, ٹیم ورک کر رہی ہوں نہیں کر رہی, ہر چیز کے اپنے نمبرز ہیں. اب یہاں پر مختلف گروپس ہو جائیں گے, محسنین, بہترین اسٹوڈنٹس, متقین تھوڑے کم مگر بہترین, ایکسیلنٹ سے نیچے آ گئے, بیٹر. اس کے بعد متقین بھی نہیں ہے لیکن ظالم بھی نہیں ہے, عام لوگ. صالحین کہہ لے, ٹھیک ہے, صالحین کی ٹرم بھی ٹھیک ہے. مومن, صالح, یہ وہ لوگ آگے جو ایوریج ہے, برے بھی نہیں ہے اچھے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چل رہا ہے. اس کے بعد وہ لوگ آ گئے جو فاسق ہے, جو ایمان تو لے آئے لیکن بات نہیں مان رہے, حدیں توڑنے والے, کسی بھی معاملے میں حد توڑ رہے ہوں, جھگڑالو ہیں, بے نمازی ہیں, بد زبان ہیں, خواتین ہیں تو بے پردہ ہیں, مرد ہیں تو بے حیا ہیں, ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں, سود کما رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. اور ایک بندے میں ایک سے زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا فسق کے پھر درجے اپنے اپنے, یعنی کہ فاسقین کے اندر بھی گروہ ہو جائیں گے, جیسے صالحین کے اندر ہوں گے, جس طرح متقین کے اندر ہوں گے, محسنین کے اندر ہوں گے, اسی طرح ان کے اندر بھی مختلف گروہ ہوں گے. اب فاسقوں کے بعد پھر ایک اور درجہ آ جائے گا, مومنوں کے اندر منافقین, وہ بھی تو ہے نا, کہ انہوں نے کہہ تو دیا لیکن وہ سرے سے ہی ساتھ نہیں, انہوں نے جھوٹ موٹ کیا ہوا, جھوٹ بولا ہوا, ایڈمیشن تو لے لیا لیکن دل سے نہیں لیا, اسلام قبول کیا, ایمان قبول کیا, دل سے نہیں کیا. کیوں مسلمان ہے؟ کیونکہ ابا بھی مسلمان تھے, دادا پڑھتا تھا, لکڑ دادا سب مسلمان تھے, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے مسلمان سمجھا جائے, مجھے کچھ نہیں سمجھا جائے. ہاں بس اب ہے سارا خاندان مسلمان تو میں بھی مسلمان ہوں, بس. منافق, اس کے بھی پھر آ جاتا ہے بعد میں کافر. کافر کون ہے؟ مسلمانوں میں کافر کون ہے؟ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. یعنی فاسق تو وہ ہے نا جو انکار نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا. فاسق اور کافر میں فرق ہے. فاسق وہ ہے جو انکار نہیں کرتا مگر عمل پیرا نہیں, اور کافر وہ ہے جو کہتے ہیں لو اب زمانہ بدل گیا, ہن احکامات لاگو ہی نہیں ہو سکتے, پرانے ہو گئے ہیں, آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, کون سی خلافت, کون سی سزائیں, کون سا پردہ, دنیا کہاں پہنچ گئی, تم لوگ 1400 سال پچھلی باتیں لے کر آتے ہو, یہ بھی کفر. تو اب یہ سارے جو ہیں مسلمان ہی ہیں, یہ امہ ہے. اچھا, کافروں میں پھر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ویسے تو, لیکن ہم انہیں فی الحال سائڈ پہ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا ایک ہی امت ہے, امت مسلمہ, چاہے اس میں کوئی ایمان لایا یا نہیں لایا, ساری دنیا ایک ہی نبی کی امت ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت ہی سب سابقہ نبوتیں ختم ہو گئی. تو اب جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں یہودیت پر یا عیسائیت پر, دراصل وہ سب امت مسلمہ کا کافر حصہ ہے. دنیا پوری کی پوری ایک ہی امت ہے اس وقت, تو یہ بھی حصہ ہمارا ہی ہے, مگر میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی. جیسے پاکستان میں جو لوگ ہیں سارے یونیورسٹی میں انرول تو نہیں نہ ہوتے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو نہیں لیتے, کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے. تو ہم بات صرف ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن لیا, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, جو اسلام کے انسٹیٹیوٹ میں رجسٹرڈ ہو گئے. ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہی نہیں, ہم ان کو بحث میں ہی نہیں لا رہے. تو جو رجسٹر ہو بھی گئے, ہونے کے بعد پھر وہ ان ڈفرنٹ کیٹیگریز میں فال کریں گے. محسنین, متقین, صالحین, پھر فاسقین, منافقین, کافرین, یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. اب ان کیٹیگریز کے اندر بھی مراتب ہیں.
احسان کے بھی تو بڑے درجے ہیں, تقویٰ کے بھی کئی درجے ہیں, صالح ہونے کے بھی درجات ہیں الگ الگ, اور برائی کے بھی الگ الگ درجے ہیں, فسق ہو, منافقت ہو, یا کہ کفر. جو مشرک ہیں ان کو تو ہم نے نکال دیا نا ایک دفعہ, ہمارے اندر وہ کفر کے اندر ہی آئے, کیونکہ شرک اور کفر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ الگ کرنا چاہتے تو الگ کیٹیگری بھی بنا سکتے ہیں, مشرکین, کلیئر ہو جائے گا آپ کے لیے. اب جنہوں نے تو شرک کیا, شرک کی خوبی ہے, ویزیبل ہے, نظر آتا ہے, نظر آتا ہے نا شرک, دھاگا باندھا ہوا ہے نظر آ گیا نا, تعویذ پہنا ہوا ہے نظر آ گیا, قبر پر جا کر سجدہ کر رہے نظر آ گیا, بابا جی سے دعا مانگ رہے نظر آ گیا, یا علی مدد نظر آ گیا, شرک کر رہے ہے نا. ستاروں کا حال, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے دنوں کہ میں گئی تھی, کل ہی شاید میں آپ کو بتا رہی تھی, وہ جو خاتون مجھ سے بحث کرنے لگی کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اسی محفل میں ایک اور خاتون مجھے آ کر کہنے لگی بعد میں کہ میرا نام, انہوں نے نام بتایا, میرا نام قول ہے. میں نے کہا بہت اچھا نام ہے آپ کا. تو کہنے لگی میں نے بدلا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. میں پوچھ نہیں رہی تھی, شی واز ٹیلنگ می, شی وانٹ ٹو ٹیسٹ می, لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو. ریزن یہی تھی کہ میں نے کہا پہلے ایک بحث ہو گئی ہے, اس کا گھر کا فنکشن ہے, تو وہ پچھتائے نہ کہ میں نے کیوں بلایا اس کو. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت بیمار رہتا تھا, تو مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ آپ نام بدل لیں, آپ کا نام سوٹ نہیں کرتا, آپ کے نام کی وجہ سے آپ کا بیٹا بیمار رہتا ہے اور آپ کے گھر میں مشکلیں ہیں. تو میں نے شاید پہلے کہتی فاطمہ نام تھا شاید, آئی ڈونٹ ریمبر پراپرلی, لیکن جو پہلا نام تھا اسے بدل کر انہوں نے قول نام رکھا, تو بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا جی, اور گھر کے حالات بھی بہتر ہوتے جا رہے. میں نے کہا چلے اچھی بات ہے. شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. یعنی ستارے مہربان نہیں تھے تو حالات خراب تھے, ستارے حضرات مہربان ہو گئے تو حالات ٹھیک ہو گئے. شرک واضح نظر آتا ہے. کفر میں بھی یہی خوبی ہے, کفریہ رویہ نظر آ جاتا ہے. جب آپ اگلے کو کہتے ہیں نا, لیٹ سپوز ایک بچہ بہت ویسٹرنائزڈ ہو گیا, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بچے تمہاری بیوی بالکل ایسے نکلتی ہے, تو اس کو کہو تھوڑا کم از کم کپڑے پراپر پہن لے, تو جواب دیتے رہن دو 1400 سال پرانی گل ہے, اب وہ سب نہیں چلتا, پرانا ہو گیا قرآن. وہ رویہ وہی نظر آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لو, مجھے کہاں بھی اور کوئی نہیں, اتنی میری ٹف جاب ہے, یہ سب کچھ ہے, تو جب ٹائم ہوگا پڑھ لوں گا. آپ لوگ تو بس یہی, آپ کو تو یہی آتا ہے نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, بس اور کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں. وہ رویہ نظر آ جاتا ہے. فاسقانہ الفاظ ہیں. دیکھیے کفر ہوتا ہے انکار. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو گھریلو عورت ہیں. ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ گھریلو عورت ہیں, آپ کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. تو نے کو آپ کو تو پتا ہے آپ نے کیا اکھاڑ لیا, کیا چینج کر لیا, آپ کو تو پتا ہے نا, آپ تو بڑے عالم ہیں حالات حاضرہ کے, تو آپ نے کیا چینج کر لیا. چینج مسلح پر بیٹھنے والے ہی لائیں گے, پہلے بھی مسلح پر بیٹھنے والے ہی لائیں گے. ہاں وہ صرف مسلحوں پر بیٹھے نہیں رہے تھے, انہوں نے اٹھ کر کام کیا. وہ جو نمازی تھے نا, وہی جب بدر میں گئے تھے تو چھکے چھڑا دیے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی تو اس کو مثال بنا دیا, جب قیادت کی تو اس کو مثال بنا دیا. تو چینج تو وہی لائیں گے جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, پھر اللہ انہیں کہیں جھکنے نہیں دیتے. بہرحال وہ ان کا رویہ جو ہے ناپسندیدہ تھا. میں بھی وہ آپ کی نماز کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ آپ کو صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ ایک گھریلو عورت ہیں, آپ کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے.
تو جو جس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ان کے جیسے اگر ایک عورت پارلر بیوٹی پارلر وغیرہ جاتی ہو تو اس کو طنز کیا جائے گا کہ تو تے پارلر پڑی لینی تینوں کی پتا. اگر کوئی پارٹی میکر ہو تو کہا جائے گا کہ تم تو پارٹیاں مناتی رہتی تمہیں کیا پتا. اب ہم لوگ تو اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے پھر ہم پر طنز یہی کیا جاتا ہے کہ تسی تے بہ کے پڑھ دیا ہو قرآن تے تسی سمجھتے ہو دنیا صحیح تانوں کی پتا. تو ان کے پاس آپ کو ٹونٹ کرنے کے لیے جملہ یہی تھا. شاید وہ نماز کو یا دین کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کو کرنا چاہتے تھے. تو اس طرح کی باتوں میں شک کا فائدہ ضرور ہے، کیونکہ کفر بہت بڑی بات ہے. ہاں، کفر جب تک واضح نہ ہو کسی کا تب تک ہمیں ایسی بات نہیں کرنی. جو کفر ہوتا ہے انکار. آپ اپنے کسی بچے کو کہیں، اللہ نہ کرے لیکن ایک مثال کی بات ہے کہ زکات دو، تو کہ کس بات کی زکات؟ میرے پیسے میں نے کمائے، زکات دو. میں نے جب چیریٹی کرنی ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں. ویسے چیریٹیز کئی لوگ ہیں چیریٹیز کرتے ہیں زکات نہیں دیتے. کیوں؟ کس بات کی زکات؟ جب میں چیریٹی کرتا ہوں میں کیوں زکات دوں؟ یہ کفر کے رویے. یہ بھی واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مصیبت آتی ہے منافقت میں. اچھا، فسق بھی واضح ہے. فسق بھی واضح ہے کہ بھئی اچھا نماز پڑھ لو، اچھا جی اچھا جی، پڑھ ہی نہیں رہے، میں شروع کر لوں گا، آپ دعا کیا کریں، ہے نا. اور اسی طرح بچیاں ہیں، بھئی سر ڈھانپ لو، اچھا امی ابھی کوشش کر رہی ہوں نا، امی دعا کریں نا. اور اسی طرح کی باتیں آپ دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ولنگنس بھی ہے مگر کر نہیں رہے. فسق یہ بھی واضح ہے. جو چیز واضح نہیں وہ منافقت ہے، وہ پوشیدہ چیز ہے. کیونکہ منافقت کا احساس بہت دفعہ منافق کو خود بھی نہیں ہوتا. پوشیدہ ہے نا. وہ اسے مصلحت سمجھ رہا ہوتا ہے، وقت کا تقاضا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے خطرناک ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین سب سے زیادہ منافقت سے ڈرتے تھے، اور اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارے اندر منافقت تو سرایت نہیں کرتی، تو اپنے اوپر چیک رکھتے تھے. تو یہ ضرور رکھنا چاہیے. سب سے بڑی نشانی کیا ہے منافقت کی؟ یہ تو 4 نشانی ہے نا. سب سے بڑی نشانی ہے لپ سروس، گلا کا کھٹیا کھانا، باتیں جتنی چاہے کرا لو، کام کے وقت غائب. اصل روح تو منافقت کی یہی ہے نا، لپ سروس جتنی چاہے کرا لو. پھر جھوٹ ان میں اسی لیے آتا ہے کیونکہ گلنا کا کھٹیا کھانا ہوتا ہے نا. تو کام کے وقت جو غائب ہو گئے تو کیوں غائب ہوئے؟ پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ آتا ہے. جھوٹ کی عادت اسی لیے پڑتی ہے. تو پھر اس کے بعد باقی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، غصہ آئے تو گالیاں دے. اب دیکھیں سب کچھ ہی جھوٹ ہی ہے، سارے فساد زبان کے ہی ہیں. امانت میں خیانت بھی جھوٹ بولے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہے. اور گالیاں دینا، کسی کو گالی دینا تو ہے ہی جھوٹ. جو کسی کو گالی دی جاتی ہے سچی تھوڑی ہوتی ہے. کسی کی ماں کو برا کہا، کسی کے باپ کو برا کہا، تو جھوٹ ہی ہے نا وہ بھی. تو پھر جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا وہ تو کلیئر جھوٹ ہے. تو سب کچھ جھوٹ پر ان کا انحصار. اچھا سچ بول دے تو شاید اصلاح بھی ہو جائے، کیونکہ آپ اگر سچ بولیں گے تو اگلا کنونس کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ کا بچہ کالج نہیں جاتا، چھٹیاں کرتا، کہتا ہے میں نہیں جانا، تو آپ فکر کریں گے، آپ ماریں گے، سمجھائیں گے، کچھ تو کریں گے نا، بٹھا کر بات کریں گے. اچھا کسی کام نہیں آتا تو اٹھا کر کسی کام پر ہی ڈال دیں گے، کوئی حل تو ڈھونڈیں گے. اور اگر بچہ روز چلا جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کو تو پتہ تو تب چلے گا جب 2 سال بعد یا 4 سال بعد اس کا رزلٹ سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ تو کالج ہی نہیں جاتا تھا، انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے. آپ کو تو تب پتہ چلے گا. یہی مسئلہ ہے منافقت کا اور کفر کا، کہ کفر نظر آتا ہے لہٰذا بندہ سمجھاتا ہے. بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ہار کر دعا ہی کرتا ہے. مگر منافقت کا تو نظر ہی نہیں آتا. بہت دفعہ منافق اپنے سے اچھے لگتے ہیں. عبداللہ بن ابی مثال ہے، وہ کئی صحابہ سے زیادہ استقامت والا نظر آتا تھا نا. You never know. سب سے پہلی صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
فجر کی نماز وہ ساری زندگی پڑھتا رہا. یہ چھوٹی بات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنے آپ کو ہم نے کیٹاگرائز کرنا ہے اور یہ ہمارے سوا کوئی نہیں کر سکتا. نارملی ہم دوسروں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں کہ پکا منافق ہے, اے نہیں سدھرنا, اے مٹی نہیں صحیح, ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. حالانکہ ہم دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ میں خود ہوں, کیونکہ میرے مسئلے کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے نا. میری کمزوری کیا ہے اور میری طاقت کیا ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. لہٰذا میں اپنے آپ کو صحیح کیٹاگرائز کر سکتی ہوں, میں کہاں کھڑی ہوں اور مجھے کس طرف کو محنت کرنی چاہیے. وہ ہم نہیں کرتے, خود احتسابی نہیں کرتے, ہاں دوسروں کے پیچھے لگے رہتے. حالانکہ ہمیں کہا گیا ولا تجسسوا, تجسس نہ, دوسروں کے پیچھے مت پڑو, تمہارا بزنس ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کا ذمہ میسج دے دینا ہے, حساب میں خود لے لوں گا. وما انت علیہم بوکیل, آپ ان پر تھانے دار نہیں, بتا دیں سمجھا دیں, دیٹس آل. ہم سب پر نظر رکھتے ہیں سوائے خود پر جس پر نظر رکھنی چاہیے. تو ہمیں اپنے آپ کو کیٹاگرائز کرنا ہے سب سے پہلے, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جو امیڈیٹ فیملی ہے, پھر اور لوگ آتے ہیں. تو ہم جب حق کی بات کرتے ہیں نا, حقوق رشتوں کے, تو حق ہوتا ہے نان و نفقہ, گھر ہے نا. آج تک میں نے کسی شوہر کو اپنی بیوی سے اس وجہ سے ناراض ہوتے نہیں دیکھا کہ وہ ایک اچھی مومن نہیں ہے, ایک اچھی مومن ماں نہیں ہے, ایک اچھی مومن بیوی نہیں. یہی جھگڑے ہیں, اے کھانا نہیں چنگا پکاندی, اے اٹھ دی لیٹ ہے, یہی جھگڑے دنیا کے. اور عورتوں کی آج تک میں نے یہ کمپلین نہیں دیکھی کہ وہ کہیں کہ ہمارا شوہر ایک اچھا مومن لیڈر نہیں ہے فیملی کا. دنیا ہی بس پیسے نہیں دیتا, کپڑے نہیں بنا کر دیے, ڈانٹتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو سارا فوکس ہم یہ سمجھتے ہیں کھانا دے دیا, کپڑے دے دیے, بچوں کو کسی اچھے اسکول میں ڈال دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. حالانکہ پہلا حق کیا بیان ہو رہا ہے, جہنم سے بچانا, جو خاص طور پر میاں بیوی اور اولاد, کیونکہ یہ ایک یونٹ ہے نا. تو ان میں جان کے حق کے بعد, کیونکہ زندگی ہے تو ایمان بھی ہے, تو جان کے حق کے بعد بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے جنتی بنائیں. اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کتنی کی ہے جنتی بننے والی. اور باتوں کو تو چھوڑ ہی دیں, وہ ماں باپ کے, ہمارے اپنے باپوں کے فرما برداری کی طرح. چلے ماؤں کی تو پھر سن لیتے ہیں, باپوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اور ظاہر ہے یہ ہماری بد تربیتی ہی کا نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں. تو ہم نے انہیں کتنا اچھا مسلمان بنایا ہے, کیا وہ اپنے لیے جنت حاصل کرنے کے لائق ہیں؟ ان کے اندر یہ شعور ہے, ان کی دوڑ جنت کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر جواب دہی تو ہماری بھی ہوگی. ایویں تو نہیں اللہ نے کہا یوما یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کیوں بیٹوں سے بھاگیں گے ماں باپ؟ انہوں نے تربیت نہیں دی. کیوں بیویوں سے شوہر بھاگیں گے؟ بیویاں کہیں گی یہ روک لیتا, امیر تھا نا, مجھے حکمن پابند کر دیتا, میں تو عورت تھی, بے وقوف تھی. مرد کو امیر کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ مضبوط عقل رکھتا ہے. عورت خواہشات میں زیادہ جلدی پڑ جاتی, یہ عام باتیں ہم سب کو پتا ہے. عورتوں کا, ہم خواتین ہیں, عورتوں کو چیزوں کی, ان چیزوں کی تیاری کی, فیشن کی زیادہ طلب ہوتی ہے, فطرت کے اندر ہے. تو عورتیں زیادہ جلدی پھسل جاتی ہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں میں بہت کامل ہوئے ہیں, عورتوں میں کامل ہونے والی خواتین بہت کم. اور پھر ان میں سے 4 کے نام بھی گنوائے, آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 کے نام بھی کاؤنٹ کرنا. لیکن یہ مطلب نہیں کہا آپ نے کہ صرف 4 ہی, آپ نے کہا ہیں مگر بہت کم. تو خواتین زیادہ جلدی
متوجہ ہو جاتی ہیں چیزوں کی طرف. تو مردوں کو اسی لیے انچارج بنایا گیا, امیر بنایا گیا, کہ وہ لیڈ کرے اپنی خواتین کو, وہ منع کرے, انہیں حکمن منع کرے. کہاں ہے وہ سلسلہ؟ وہ صورتحال کہیں بھی نہیں ہے. اور ماں باپ سے بھاگیں گی اولادیں. کیوں بھاگیں گی؟ ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا, نافرمان تھے, بدتمیز تھے. پھر قیامت کے دن کیسے فیس کریں گے؟ آج تو بڑے آرام سے کہتے ہیں نا, رہن دو ساڑلی کی ابو نے. یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, یہ نہیں کہ کوئی کسی ایک فیملی کی خاص بات ہے. ساری اولادوں کو یہ ہے, ہمارے ابا تو سختی بڑے تھے, ہمارے ابا نے تو یہ نہیں کبھی کیا, ہمارے ابا, خاص طور پر ابا نے. اماں کے لیے پھر کوئی مارجن نکل آتا. تو بات یہ ہے کہ ابا بیچارے کے پاس جو کچھ تھا ساری زندگی آپ کو دے دی, اپنی جوانی دے دی آپ کو بھائی, اور کیا چاہیے آپ کو؟ بڈھے ہو گئے آپ کے لیے کام کرتے کرتے. لیکن راضی نہیں ہوتی اولاد. میں نہیں کہتی باپوں کی بھی غلطیاں ہوں گی, ہوتی ہیں, انسان ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ, والدین کے ساتھ احسان کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, تو آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ, اور اس کے بعد, انہوں نے کہا اس کے بعد, تو آپ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو والدین کے ساتھ رویہ احسان کا ہوگا, برابری کا نہیں ہوگا. جب احسان آ گیا تو پھر یہ بات ہی نہیں رہتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ویسے بھی والدین کے طریقے میں غلطی ہو سکتی ہے, کوئی کمی ہو سکتی ہے, مگر ہر ماں باپ اپنے بچے کو سارا کچھ دے دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے انسان نہیں ہوتے, وہ اچھے ماں باپ بھی نہیں ہوتے, مگر وہ تو گنتی کے لوگ ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہم تو ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں, ایوریج کی بات کر رہے ہیں. اور ایوریج پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا سارا کچھ, وہی بات ہے, اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ امی جو ہیں, وہ مائیں جو ہیں, بچے کہتے ہیں نا کہ امی ہمیں یہ کھلاتی تھی, امی وہ بناتی تھی, امی یوں کرتی, تو امی جو کچھ بھی کرتی تھی ابا کی کمائی میں سے ہی کرتی تھی. وہ ابا بیچارہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. ہماری سوسائٹی میں جو لوگ محروم ہیں ان میں ایک باپ بھی ہے, وہ بچوں کی قربت اور محبت سے بہت محروم. تو بہرحال ماں اور باپ دونوں ہی کی نافرمانی حرام ہے. تو قیامت کے دن اسی لیے پھر ماں باپ سے بھاگیں. اور دوستی کا حق بھی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, آپ نے کہا تیرا دوست وہ نہیں جو تم سے یہ کہے کہ 4 دن کی زندگی ہے, آؤ کھا کھیل لے. تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں کہے 4 دن کی زندگی ہے, آؤ کوئی نیک عمل کر. تو دوستی کا تقاضا بھی پھر کیا ہے؟ جہنم سے بچا. تو اسی لیے پھر دوستوں سے بھی بھاگیں گے قیامت کے دن, کہ ان کو روکا نہیں, ان کو منع نہیں کیا. لہٰذا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. یہ سب سے بڑی بات ہے, اور اس پر ہمارا عمل کتنا کم ہے ہم سب کو پتا ہے. دیکھیں نا, وہی بات ہے کہ یونیورسٹی جانے کے لیے ہم بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, اسکول جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اب جیسے آپ کو پتا پری نرسری چلتی ہے, تو مریم جاتی تھی, پہلے مرہا تھی, پھر پہلے اس سے پہلے نور تھی. تو نور روتی تھی, ظاہر صبح اٹھنا پڑتا تھا نا, تو اٹھتے ہوئے روتی تھی, پھر چلیے خوشی خوشی جاتی تھی. تو مرہا فاطمہ کو جب داخل کروایا تو 2.5 سال کی وہ داخل ہوئی, کیونکہ اگلے سال وہ 3.5 کی ہو جاتی. تو وہ آپ کو پتا اسکولوں کا, جی ہم نے 3+ کو پری نرسری بھی نہیں لینا, تو اس لیے عائشہ نے داخل کروا دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہوا کہ پورے 6 مہینے وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی. اس کو صبح صبح اٹھنا پڑتا تھا, جانا پڑتا تھا. اسکول میں بھی وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی. اس کی ٹیچر کہتی تھی یہ بس بولتی کچھ نہیں, جو کہو کر دیتی ہے, یہ بولتی. اس نے ایک لفظ کبھی کوئی سبق نہیں سنایا, کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ گھر آتی پھر پوچھتے آج کیا کیا, تو منہ پہ آزک دیتی تھی, مت پوچھو. اسکول کا نام نہیں سننا پسند کرتی تھی. ظلم ہے بچے پر, لیکن لے کر جاتے ہیں. اب امامہ خوشی خوشی, اس کی بہنیں جاتی تھی نا, تو خوشی خوشی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو صبح اٹھنا پڑتا. تو جب جمعہ تو مبارک آتا, تو وہ کہتی ہے کل پرسوں میری چھٹی ہے, مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا. اس کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیونکہ چھوٹے بچے کو صبح صبح اللہ پاک نے دیکھیں کیا رکھا ہے, 7 سال کے بچے کو نماز سکھانی ہے, 9 سال کے بچے کو نماز پڑھانی. فجر کے لیے مت اٹھاؤ بچے کو, چھوٹا بچہ. ہم اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں,
भेजते हैं, बच्चे गिर रहे होते हैं समटाइम, वी डोंट केयर। बिल्कुल जल्दी, और यानी कि गाड़ियों पर इतना फासला तो नहीं है, लेकिन बात वही है कि स्कूल के लिए 7 बजे निकलना पड़ता है, 7:45 स्कूल शुरू होना होता है, तो डेफिनेटली 6 बजे उठाना पड़ता है, मुंह हाथ धुलाओ, बाल बनाओ, खाना खिलाओ, सब कुछ करते जो है घंटा तो लग जाता है, तो 6 सवा 6 बच्चों को उठाना पड़ता है। हम ये सब कुछ करते हैं क्यों? ताकि हमारे बच्चों के पास सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, कल को उनको जॉब मिल सके, कल को उनको जो है रिश्ते अच्छे मिल सके। लेकिन जब वही बच्चा 9 साल का होता है, 10 साल का होता है, हम नमाज के लिए नहीं उठा पाते, हालांकि वही घंटे बाद हमने स्कूल के लिए उठा देना होता। तो प्रायोरिटीज है ना, हमने ही ऐसी तरबियत की जिसकी वजह से उनकी नजर में दुनिया की तालीम की अहमियत है और दीन की अहमियत नहीं है। खुद हमारी नजरों में भी दुनिया की अहमियत है, दीन की अहमियत नहीं, हमारी तरबियत भी उन्हीं बुनियादों पर हुई है। तो फर्क तो तरबियत का है। लिहाजा बात क्या है कि जहन्नुम से अपनों को बचाने के लिए हमारी संजीदगी नहीं है। वजह क्या है? यकीन ही नहीं है। अल्लामा अब्दुल रहमान अल उरैफी जो हैं, उनका बड़ा खूबसूरत मैंने बात पढ़ी बहुत अरसा पहले। वो कहते हैं कि एक खातून मुझसे मिलने आई, वो कहने लगी शेख मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे बच्चे फजर की नमाज के लिए नहीं उठते, बड़े हो गए हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मोहतरमा, अगर आपके घर में आग लग जाए और आपका बेटा सोया हो, आप क्या करेंगे? कहने लगी मैं हर हाल में उठाऊंगी, किसी भी तरह। उन्होंने कहा फिर भी क्या करेंगे? पानी डाल दूंगी, उसको थप्पड़ मारूंगी, उसके बाद जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगी, उठाऊंगी। तो उन्होंने कहा आपको जहन्नुम की आग नजर नहीं आती? उस जहन्नुम की आग से अपने बेटे को उसी तरह बचाने के लिए उठाओ जिस तरह तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने के लिए उठाओगे। मगर दुनिया की आग नजर आती है ना, जहन्नुम आंखों से ओझल है, ईमान भी लगाई, और वो इतना कमजोर है कि हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे ईमान के लेवल की जांच है दरअसल। आप देखें जब बच्चे बीमार होते हैं तो 4-4 घंटे बाद रिपीट करनी होती है ना मेडिसिन। बच्चे अब बीमार है, अब वो सोया हुआ है, दवाई ली है, उसको नींद आ गई है, 4 घंटे का अलार्म बजता है, कैसे उठाते हैं बच्चे को? अच्छा बच्चा, नहीं मामा, प्यार से मोहब्बत से, अच्छा बड़ा है तो फिर डांटते हैं, क्या बड़े हो गए हो, अभी भी तुम्हारा ये छोटा है तो मोहब्बत से मुंह चूमते, अच्छा उठो, अच्छा कोई ना कोई चीज पे रख लेते हैं, अच्छा थोड़ी सी चॉकलेट ले लो, ये तो उठो, दवाई दवाई पी लो। मेरा बच्चा नहीं उठाती है ना, अलार्म लगाते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि अगर दवाई नहीं टाइम पर देंगे ये बच्चा बीमार हो जाएगा, मर भी सकता है। वी बिलीव इन इट। जहन्नम का यकीन नहीं, यकीन हो जाएगा तो फिर हम सबसे ज्यादा इसी की फिक्र करेंगे, जैसे कि हमारे सहाबा करते थे, जैसे हमारे अजदाद करते थे अपने बच्चों की तरबियत में, कोई नरमी नहीं बरतते थे। क्यों नहीं बरतते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि ये नरमी इन्हें जहन्नुम में लेकर जाएगी, कोई रियायत नहीं देते। तो जहन्नुम की आग से बचने के लिए ईमान लाने के बाद तरबियत बहुत अहम। अपनी तरबियत भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ बचपन से मिल जाए। जो लोग मुसलमान हुए आज भी होते हैं, क्या वो अपनी तरबियत नहीं करते? करते हैं ना। तो हम भी अपनी तरबियत कर सकते हैं। भाई हम भी तो अभी कुछ साल पहले ही मुसलमान हुए, तो फिर अपनी तरबियत करें, तरबियत करें अपनी, और अपने आप को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाते चले जाए इंशाल्लाह। और मकसद हयात होना चाहिए जहन्नुम से बचना। अपना टारगेट सेट करें, ये हक अदा करें अपना। इसीलिए आपने देखा गुनाहगारों को अल्लाह क्या कहते हैं? जालिम। बार बार यहूद के बारे में अल्लाह कहते हैं ना, इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, वमा काना ज़ालिमून, वमा कानू ज़ालिमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, ये तो अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। जुल्म क्या होता है? हक अदा ना कर, अपना हक अदा नहीं किया, खुद को जहन्नुम से नहीं बचाया, अपने बच्चों का हक अदा नहीं किया, उन्हें जहन्नुम से नहीं बचाया। तो जुल्म
نہیں کرنا اپنی جان کا پہلا حق ہے کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بری کرا دیں. تو اس مقصد کو اپنے مقصد حیات بنائیں، کیونکہ دراصل دنیا میں آئے ہی اسی لیے. باقی سب تو دنیا کے معاملات ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا. جس معاملے میں کامیابی لکھی ہے وہ چل کے رہنا. پتہ ہے بات کیا ہے؟ تقدیر لکھی جا چکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تقدیر لکھی جا چکی ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، قلم اٹھایا جا چکا. جو کچھ بھی چل رہا ہے، بعض اوقات دقت بھی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے طے ہے. جس کو بلیم کرنا کر لو، وہ دقت اللہ کی طرف سے، وہ اللہ لکھ چکی ہے، وہ ٹیسٹ ہے ہمارا، وہ ہو کے رہنا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف تھی زہر سے. مگر جب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا اللہ اس یہودیہ کو عذاب دے، اور دیکھیں وہ عورت یہودی ہی مری، اور وہ 2 صحابہ کی شہادت کے جرم میں قتل کی گئی، قاتلہ تھی، کافرہ تھی، مگر آپ نے کہا کہ عائشہ اس کو برا مت کہو. کیوں؟ ڈونٹ ویسٹ یور انرجی ان نیگیٹو تھنگس. عائشہ اس کو برا مت کہو، یہ تو میری تقدیر میں تھا. یہ تب لکھا جا چکا تھا جب ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. تو کسی کو برا بھلا کہنے میں، کسی کو کوسنے میں، بلیم کرنے میں اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں. جو ہو رہا ہے وہ ہو کے رہے گا. بالکل اسی طرح یہ غم بھی نہ کرے کہ یہ چھن جائے گا، وہ چھن جائے گا، اس کی نظر لگ جائے گی، وہ جادو کر دے گا. نظر کب اثر کرتی ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں. جادو کب اثر کرتا ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں. زہر کب کھایا جاتا ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں. اور جب اللہ نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف سازشیں نہیں کی یہود نے؟ ان کی حکومت کو ہلا سکے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی دل سے فرما بردار تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکے؟ یوسف علیہ السلام کا کوئی کچھ بگاڑ سکا؟ کتنا کچھ ان کے خلاف ہوا، مگر اللہ نے مصر کی حکومت لکھ دی تھی، دے دی. اچھا جو اللہ نے سال جیل میں لکھے تھے وہ جیل میں ہی کٹے نا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی کی. وہ جو 2 قیدی رہا ہوئے تھے ان سے بات کی تھی نا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. بھول گئے؟ جو ان کے 10 سال کا ٹائم تقریباً گزرنا تھا وہ گزرا جیل میں، وہ اللہ نے لکھ رکھا تھا. اور جب اللہ نے پاسا پڑھتا تو پھر آپ دیکھیں قید خانے سے نکل کر وداؤٹ اینی گیپ فائنانس منسٹر بن گئے. کسی میں ہے اتنی جرأت اخلاقی کہ وہ قید خانے سے 10 سال کی سزا کاٹ کر نکلے اور پھر کہے مجھے گورنمنٹ کا فلاں عہدہ دے دو. ڈائریکٹ اسی ٹائم یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، اور بنا دیے گئے. کون امیجن کر سکتا ہے اس بات کو؟ اور پھر فائنانس منسٹر سے ڈائریکٹ کنگ آف دا ایجپٹ. تو جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے میں نے یہ دینا ہے کوئی روک نہیں سکتا. اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آزمائش آنی ہے تو پھر ایوب علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے 18 سال تکلیف کاٹتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین انسان ہوتے ہوئے 3 سال تکلیف کاٹتے ہیں، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہوگا وہی جو وہ چاہے. اپنی کوشش کرے، اپنی محنت کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا غم کرے اور نہ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف رکھے. چھوٹا موٹا ملال تو وقتی طور پر دل پر آتا ہے، ہم انسان ہیں، انسانوں میں جذبات ہوتے ہیں، روبوٹس نہیں ہیں، مگر ان کیفیتوں کو ٹھہر نہیں جانا چاہیے. وقتی طور پر ٹھیک ہے رن جاتا ہے، فوراً اللہ کی پناہ پکڑے، دعا کرے، نفل پڑھے، ذکر کریں اور نارمل ہو جائے. لوگ جیسے ٹھہرے رہتے ہیں نا، ہمارے لوگ ہمیشہ ٹھہرے رہتے ہیں اور ساری عمر بلیم کرتے رہتے ہیں. تو اے کم نہ کردا تے میں اج اوتھے پہنچیا ہوندا. نہیں، کوئی کہیں نہ پہنچا ہوتا، جو نصیب میں تھا وہی ہوا ہوتا. شادی جب میری ہوئی تو میں کوئین میری میں تھی، جاب تھی میری، اور میں 18 جو ہے اسکیل میں میری ترقی ہو چکی. گورنمنٹ جاب تھی نا، 17 اسکیل میں تھی، تو 18 کی ہماری پروموشن کا ہو چکا تھا ٹائم. میں نے جاب چھوڑ دی. پچھلے دنوں کسی نے مجھے کہا کہ اگر تم جاب کر رہی ہوتی تو آج تم کہاں ہوتی. میں نے کہا کہیں نہ ہوتی، یہیں ہوتی. وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھی. Why should I think about it؟ کہ وہ اتنے سال پہلے جو جاب میں نے چھوڑ دی، میں نہ چھوڑتی تو آج پتہ نہیں میں کیا ہوتی. نہیں، میں کچھ بھی نہ ہوتی، میں یہی ہوتی، کیونکہ میرے لیے یہاں ہونا لکھا جا چکا تھا. یہ ریزن نہ ہوتی تو کوئی اور ریزن ہوتی کہ میں جاب چھوڑ دیتی.
غم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہاتھ سے چلا گیا وہ جانا ہی تھا، اور جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم لوگ یا غمزدہ رہتے ہیں، پچھتاتے رہتے ہیں، پچھتاووں میں رہتے ہیں، اور یا پھر ہم خوف میں رہتے ہیں. جن کو مل گیا ان کو ڈر لگا رہتا ہے. کوئی دعا بتا دے جی، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. اللہ کے بندو اللہ پہ چھوڑ دو. حسد کی دعا بتا دی نا، فلق اور ناس صبح شام پڑھو، اللہ پہ چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے حسد کیا گیا؟ کوئی کچھ بگاڑ سکتا؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اور پھر وہی بات ہے، جب اللہ کا حکم تھا تو زہر کا ایک لقمہ کھا لیا، کیونکہ وہ آزمائش اللہ نے لکھ دی تھی. تو پھر ایمان لاتا ہوں میں اچھی اور بری تقدیر پر. دنیا کے لیے کوشش کریں، ضرور کریں، کیوں نہ کریں، حق ہے ہمارا، لیکن اس کو مقصد نہ بنائیں. جو بھی کام کریں وہ آخرت کے لیے. رزق بھی کما رہے ہیں تو رزق حلال آخرت کے لیے. بچے بھی پال رہے ہیں تو اپنا ثواب جاریہ بنانے کے لیے پالے. نیتیں صحیح رکھیں. کام تو یہی ہونے، انشاءاللہ انہی میں اجر ہو جائے گا. نظریہ بدل لیں، اجر اور مقصد بدل جائے گا. انما الاعمال بالنیات ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پھر آخرت کے لیے کریں گے تو پھر کاموں کے طریقوں میں بھی چینج آ جائے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. آخرت کو اپنا مقصد حیات بنائیں اور آخرت کا غم کریں. مجھے امام مالک علیہ رحمہ جو ہے ان کی ایک بات اکثر یاد آتی ہے کہ ان کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی. تو آپ لوگوں کا ذہن دیکھیے، مدینہ میں تھے نا امام مالک، تو نماز قضا ہو گئی فجر کی، تو لوگ ان سے افسوس کرنے آئے کہ آج آپ نماز میں نہیں آئے، پوچھنے آئے نا. تو انہوں نے جب کہا کہ بھائی میں سویا رہ گیا تو بہت افسوس. چند لوگ جو تھے انہوں نے چکر لگایا. اچھا امام مالک کے اسٹوڈنٹ سے کیا کہا اس دن؟ کہنے لگے اگر میرا بیٹا مر جاتا تو پورا مدینہ امٹ آتا تعزیت کے لیے، میری نماز قضا ہوگی تو یہ 4-5 لوگ ہی ہے. آپ ان کی سوچ کو امیجن کریں. بیٹے کا مرنا تو ایک فطری قانون ہے نا، کبھی نہ کبھی سب نے مرنا ہے، لیکن نماز قضا ہو جانا، نماز فوت ہو جانا گناہ ہے. تو افسوس تو گناہ پر ہونا چاہیے نا. کہاں ہے وہ سوچ، کہاں ہے وہ بات؟ علامہ ابن تیمیہ جب جیل میں ڈالے گئے نا تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ ملنے آیا، تو کہنے لگے کہ نا بڑا رو رہے تھے. تو ان کا رو کیوں رہے ہو، اللہ کی آزمائش ہے. تو کہنے لگے نہیں مجھے تو اس بات کا غم ہے، آپ بے گناہ جیل میں ڈالے گئے. تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ چاہتے تھے میں پہلے گناہ کرتا پھر جیل میں ڈالا جاتا. تو سوچ کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. ہماری سوچ بہت بدل گئی کیونکہ سوچ ہی انسان کا عمل بنتی ہے. تو جو کام ہے اللہ کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کریں، یہی سارے کام اجر کا باعث بن جائیں. لہذا سوچ بدلنا ہے. توکل نہیں ہے، توکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اذکار نہیں کرتے تھے، ہماری طرح ویلے نہیں تھے. پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دعا پڑھ لی کبھی کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں یاد تھوڑی کی ہوتی ہماری طرح. آپ تو اسپونٹینیس پڑھتے تھے، یعنی اسی وقت پڑھتے تھے. تو کبھی ایک انداز میں کر لی، کبھی دوسرے انداز میں پناہ مانگ لی. تو انس کہتے ہیں کہ جب تک فلق اور ناس نہیں آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دعا پڑھتے کبھی کوئی. جب فلق اور ناس آئی آپ نے سارا چھوڑ دیا، آپ صرف فلق اور ناس پڑھتے تھے. تو میں تو بس فلق اور ناس پڑھتی ہوں. ہاں چھٹی والے دن میں ساری دعائیں ایک دفعہ پڑھتی ہوں، صرف اس نیت سے کہ جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں چلو میں ایک دفعہ ان کو گو تھرو کروں، میری زبان سے ادا ہو جائے. باقی فلق ناس کافی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا سر درد ہو رہا ہے، آپ نے پیناڈول کھا لی، میں آتی ہوں میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کیا ہوا حفصہ؟ آپ کہتی ہیں سر دکھ رہا ہے. میں کہتی ہوں اچھا میرے پاس نیوبرل فورٹ ہے کھا لو. آپ کیا جواب دیں گی؟ کھائیں گی؟ کھائیں گی آپ؟ نہیں حفصہ کو جواب دینے دیں. یہ ڈرامہ ہے، یہ اب آپ نے ڈرامے کا جواب دیا ہے، یہ آپ نے ڈرامے کا جواب دیا. آپ کہیں گی کہ میں نے ابھی تو پیناڈول کھائی ہے، اب میں 6 گھنٹے سے پہلے تو دوسری دوائی نہیں لے سکتی.
تو آپ پیناڈول کھائیے بھی فرق پڑ جائے گا اور پڑے گا نہیں. یہ ذہن میں ہے, یہ سب کے ذہن میں ہے. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا ایک گولی کے اوپر دوسری گولی, کسی کو نہیں دیکھا. یہ ایویں لگی ہوئی ہیں. ہاں ابھی کھائیں آپ, دیں گولی اور میں دیکھوں یہ کھائیں. تو جب آپ کو اصل بات یہ, وہ دنیا کی گولی جو ہے نا اس پہ بھروسہ ہے. دعا ایک پڑھ کر پھر دوسری بھی پڑھو, پھر تیسری بھی پڑھو, چوتھی بھی پڑھو. میں یہ وظیفہ بھی پڑھی, میں وہ وظیفہ بھی پڑھی, آپ بھی کوئی بتا دے. بھروسہ نہیں ہے اللہ پر, اللہ کے بتائے اذکار پر بھی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا جتنے بھی پڑھ لیں کچھ بھی نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ توکل ہی نہیں. دعا کی قبولیت کا تعلق توکل کے ساتھ ہے, زیادہ وظیفوں کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ, تو کتنی کروڑ دفعہ بیٹھ کر انہوں نے دعا پڑھی تھی؟ ایک ہی بار, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم سے غلطی ہے, معاف کر. اللہ نے معاف کر دیا نا. ان کو یقین تھا. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تو وہ کون سی گٹھلیاں لے کر گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں, جو انہوں نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا تھا. انہوں نے بس تڑپ کر اپنے رب سے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ آپ پاک ہیں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, بس مجھے معاف. فوراً معاف کر دیا, فوراً معاف کر دیا. مچھلی کے پیٹ سے بھی نکلوایا, صحت بھی دی, قوم بھی واپس کی, اور واحد قوم جس کو عذاب آنے کے بعد موقع دیا. اتنا احسان کیا. موسیٰ علیہ السلام بے یارو مددگار مدین آ گئے, درخت کے نیچے بیٹھ کر کتنی بار پڑھا تھا؟ بس ایک بار, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں بڑا محتاج ہوں, مجھے خیر عطا کر. پھر کیسی خیر دی اللہ نے؟ فل پیکج, گھر بھی دیا, بیوی بھی دی, کھانا, جاب, سب کچھ دے دیا, کمپلیٹ پیکج. بات توکل کی ہے. وہ توکل کہاں؟ توکل نہ ہونے کی وجہ سے مصیبتیں آتی. پڑھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں, اور دل میں چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کبھی یوں دعا مت مانگو کہ اللہ جی آپ چاہیں تو یوں کر دیں, آپ چاہیں تو وہ کر دیں. یقین کے ساتھ دعا مانگو. یقین کہاں پر؟ وہ ایک ویسے تو یوں ہی بات ہے لیکن ہے بہت صحیح کہ ایک آدمی پہاڑ سے سلپ ہو جاتا ہے, نیچے پانی میں مگرمچھ ہوتے ہیں, تو ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے لٹکا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ مجھے بچا لے. آواز آتی ہے درخت کی ٹہنی چھوڑ دے میں تجھے بچا لوں گا. کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ جواب ملتا ہے اللہ. تو درخت کی ٹہنی چھوڑ دے میں بچا لوں گا. نیچے دیکھتا ہے مگرمچھ ہے, اوپر پہاڑ ہے, اللہ تو نظر نہیں آ رہے. تو کہتے ہیں کوئی اور ہے. تو یہ ایک لطیفہ, لیکن ہمارا حال یہی ہے, ہمارا حال یہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو نا جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تو گمان نہیں کرے گا. اب ہمارے بچے 3 نوکریاں کر رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے. آپ لاکھ ان کو کہیں کہ بیٹے ایک جاب چھوڑ دو, اپنی نمازیں ٹائم پر ادا کرو, اللہ رزق میں برکت دے گا. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نماز پڑھوں گا رزق آ جائے گا. آئے گا, آئے گا. آپ کے رب نے کہا اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. تو آخرت کی فکر میں لگ جا, میں تیری دنیا کی فکریں دور کر دوں گا. تو میری عبادت میں مصروف ہو جائے گا تو میں تیرے مسئلے حل کر دوں گا, دنیا تیرے سامنے ذلیل ہو کر آئے گی. تو ہماری اصل ڈیوٹی اللہ کی بندگی ہے. ہم نے بندگی کا ٹائم بھی ایک پراپر ٹائم آپ نے دنیا کمانے میں دیا, ٹھیک ہے, صبح آپ نکلے 7 بجے 5 بجے تک کام کیا, 6 بجے گھر آئے. اب آپ ایک ٹائم اللہ کو بھی دیں. ہم نے وہ سارا ٹائم دنیا میں لگا دیا اور اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ٹائم نہیں, فرائض بھی ادا نہیں کر پا رہے, تو پھر اللہ نے رزق اٹھا لیا. اور اللہ نے کہا اے ابن آدم اگر تو مجھے یاد رکھے گا میں تجھے آسان رزق دوں گا, اور تو مجھے بھول جائے گا میں تجھے مشقت میں ڈال دوں گا اور تیرے رزق کی برکت اٹھا لوں گا. یہی آج ہمارے بچوں کا حال ہے, ہمارے شوہروں کا حال ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر توڑ کر بیٹھ جاؤ, جو مناسب طریقہ ہے ایک جاب کریں,
اور باقی ٹائم فیملی کو دیں اور اللہ کو دیں اور دین کے کاموں میں لگے. نہیں بس پیسے کی دوڑ مچی ہوئی. قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا اس کی معیشت تنگ ہوگی. تو آپ دیکھ لیں، بیویاں بھی کما رہی ہیں، شوہر بھی کما رہے ہیں، بیویاں بھی 2 نوکریاں کر رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، شام کو آ کر آن لائن کر رہی ہیں کام، یا گھروں میں ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، شوہر بھی 2 3 جابس پکڑے ہوئے ہیں، پوری پھیر نہیں پہ رہی کیونکہ برکت نہیں ہے، اللہ نے مشقت میں ڈال دی. مگر مسئلہ کہاں ہے؟ توکل نہیں ہے. وہی بات ہے، کوئی اور ہے، بھروسہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف فلق اور ناس پڑھ کر مطمئن ہو جاتے تھے. ہمیں اطمینان قلب نہیں ملتا، سارا کچھ پڑھ کر بھی ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا توکل نہیں. وقودها الناس والحجارۃ، اس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. کہیں اور بھی پڑھی ہے یہ آیت آپ نے؟ کیسے؟ کہاں پر آئی ہے؟ کس بیان کے ساتھ آئی ہے؟ بقرہ میں آئی ہے. بقرہ بہت بڑی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جہاں اللہ نے چیلنج دیا، 5واں رکوع، تیسرا رکوع، 5واں نہیں، تیسرا رکوع، یا ایھا الناس اعبدوا، تیسرا رکوع. اللہ نے یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں قرآن کے میرا کلام ہونے میں شک ہے، اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور جب ایسا نہ کر پاؤ تو ایمان لے آؤ، کیونکہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آپ نے کیا کہا؟ ہاں جی پیچھے گزر گیا نا. ہاں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے. جہنم کی آگ دنیا کی طرح کس سے؟ ایندھن تو چاہیے نا، فیول. فیول کیا ہوگا جہنم کی آگ کا؟ اس کا ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ آنسر نہیں ہے. پتھروں کی تشریح میں صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گندک کے پتھر ہوں گے جہنم میں، جو خود بخود بھڑکیں گے گرمی سے. رائے ہے ان کی. اصل بات جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جس پر اکثر علماء بھی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کسی ایندھن کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیسے چلے گی. اب دیکھیں کئی کیسے ہیں جو آگ پکڑتی ہیں اور ختم نہیں ہوتی. دنیا میں صحرا ہے یورپ کا طرف، اب میں نام بھول گئی ہوں ایگزیکٹ. نہیں وہاں پر نا کئی سالوں سے آگ جل رہی ہے. ہیلیم گیس وہاں سے نکلی، تو کھدائی کر رہے تھے کنسٹرکشن کے لیے، تو ہیلیم گیس نکلی، تو انہوں نے کہا کہ جلا دیتے ہیں تاکہ ختم ہو کنسٹرکشن کر سکیں. گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے آگ لگا دی. وہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، اب مجھے اس وقت ٹھیک یاد نہیں آ رہا، پر کتنے سال ہو گئے وہ آگ جلی جا رہی، کہ وہاں کتنا بڑا ذخیرہ تھا گیس کا. وہ ہزاروں اللہ کے ذرائع ہیں جی. اللہ کے ذرائع کو کون جو ہے وہ کر سکتا ہے چیلنج. تو ہم تو 1 2 چیزیں جانتے ہیں جن سے آگ جلتی ہے. اب جہنم کی آگ کا سورس کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، اللہ عالم. اللہ ہمیں اس سے دور رکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. لیکن بات یہ ہے کہ انسان بھی سزا پائیں گے، اور اس آگ کی شدت اتنی ہوگی کہ پتھر بھی بھڑک اٹھے. آپ دیکھیں نا جب آگ لگتی ہے تو پتھر تو نہیں جلتے نا، پتھر جھلس جاتے ہیں، جلتے تو نہیں، آگ نہیں پکڑتے. مگر جہنم کی آگ ڈفرینٹ ہوگی، وہ پتھروں کو بھی جلا ڈالے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کی گرمی کا 100واں حصہ ہے.
یعنی کہ 100 ٹائمز زیادہ گرمی ہوگی جہنم کی آگ میں. تو آپ دیکھیں دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے تو برن کی کیا کیفیت ہوتی ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ فرماتے ہیں، سوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے 1000 سال دہکائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی تو سفید ہو گئی، اور مزید 1000 سال دہکائی گئی تو سیاہ پڑ گئی. تو اب جہنم میں روشنی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور پتھروں کو جلا ڈالے گی یہ آگ. یہ جہنم کی آگ کی جو کیفیت ہے وہ دنیا کی آگ والی نہیں ہے. وہ درختوں کو نہیں جلائے گی نا، نہیں جلائے گی نا. اس کی تہ میں زقوم کا درخت ہے نا، پڑھا ہے نا آپ نے. اور اس بات کا انہوں نے مذاق بھی بنایا نا کہ ویسے وہ آگ سے بھرا ہوا ہے جہنم اور اس کی تہ میں زقوم کے درخت ہیں. ہاں ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ جہنم کی آگ پتھروں کو جلا ڈالے گی، درختوں کو نہیں جلائے گی. کیوں؟ اللہ کا حکم. اس جا آگ کی کیفیت الگ ہے، کر لو جو کرنا، کر لو جو کرنا. پانی کو بھی ختم نہیں کرے گی. کرے گی ختم؟ نہیں کرے گی نا. وہاں جو پانی کا چشمہ ہے جس میں پیپ بھی جائے گی اور سب کچھ جائے گا جس سے وہ پیئیں گے جا کر، حمیم اس کو کہا گیا، وہ کھول رہا ہوگا مگر ایویپوریٹ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بارش تو ہونی نہیں نا جہنم میں، تو وہ پانی ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا. تو یہ خلاف ہے نا فطرت کے، کیونکہ سب سے پہلے تو آگ پانی کو ایویپوریٹ کرے گی مگر یہ آگ نہیں کرے گی. اس کی کیفیت الگ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اینڈ آف ٹائم سے پہلے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی دنیا میں جو ٹریول کرے گی مشرق سے مغرب کی طرف، اور وہ آگ پتھروں کو جلا ڈالے گی لیکن درختوں کو نہیں جلائے گی. یہ اینڈ آف ٹائم سے پہلے ہوگا. اگرچہ کئی آگے لگی ہیں دنیا میں بڑی جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، مگر وہ اینڈ آف ٹائم سے پہلے کی نشانی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی نشانیوں میں سے. وہ ابھی نہیں ظاہر ہوئی. اور ایسی آگ دنیا میں کوئی نہیں آئی جس نے درخت چھوڑ دی اور پتھر جلا دیے. اور ٹریول کرنا بھی کیا معنی رکھتا ہے؟ ابھی تو اندازے ہیں نا، یعنی کہ علماء نے کہا جیسے جنگلوں میں آگ لگتی ہے آگے بڑھتی جاتی ہے، مگر وہ پھر پیچھے سے بجھتی تھوڑی ہے، وہ تو لگتی جاتی ہے نا. نہیں، آپ نے کہا ٹریول کرے گی. ٹریول کرنا جو ہوتا ہے نا اس میں پیچھے سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آگ ظاہر ہوگی جی جب دنیا میں بھی، وہ اینڈ آف ٹائم کی نشانیوں میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگی. تو جہنم کی آگ کی بھی یہ خصوصیت ہے، وہ پتھروں کو جلا ڈالے گی، انسانوں کو بھی جلائے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جلا کر خاک نہیں کرے گی، ہے نا. اس کا ٹمپریچر کنٹرولڈ ہوگا. کس طرح اللہ جانتے ہیں. وہ انتہائی گرم ہوگی. اب اس آگ میں ایک انسان اگر ہو جو دنیا کی آگ ہے اور وہ جلتا رہے تو وہ خاک ہو جائے گا نا. ہندو کرتے ہیں، بالکل سب کچھ جل کر ختم ہو جائے گا. جہنم کی آگ 100 ٹائمز زیادہ گرم ہوگی اور رہیں گی بھی اس آگ میں مسلسل، لیکن کھالیں جلیں گی، تکلیف ہوگی، ختم نہیں ہوں گے. جی نہیں، کھالیں آ جائیں گی، بالکل میں وہی عرض کر رہی ہوں، ختم نہیں ہوں گے. جسم ویسے ہی رہیں گے، نئی کھالیں آتی جائیں گی، سزا ہے، ختم نہیں ہوگی. تو جہنم کو دنیا پر سمجھنا، دنیا پر ڈھال کر سمجھنا، دنیا کی مثال سے سمجھنا بے وقوفی ہے. اس طرح جنت کی کیفیت الگ ہے نا، اسی طرح جہنم کی کیفیت بھی الگ ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ سلسلے کیسے ہوں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے ایک کنٹرولڈ صورت میں دیا. آخرت میں ہر چیز اور شکل میں ہوگی، اپنی بیسٹ شکل میں ہوگی. تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اس کا فیول کیا ہوگا، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا.
علیہا ملائکۃ، اس پر ہوں گے فرشتے، غلاظ، سخت دل. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا غلیظ اردو میں عام طور پر گندی چیز کو کہتے ہیں، وہ اردو کے معنی ہیں. عربی میں غلظ کہتے ہیں سخت کو، شدید کو، اور غلیظ اس کا، غلظ کا مبالغہ ہے، غلیظ بہت شدید، اور غلاظ بھی مبالغہ ہے، بہت شدید، سخت. شداد زوراور، شدہ سے ہے، قوت والے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے اور سخت دل ہوں گے. دیکھیں جی، وہ فرشتے ہیں، وہ روبوٹس ہیں گویا کے، وہ کسی پر ترس نہیں کھائیں گے اور ان کی قوت بھی یکساں رہے گی. انسان کسی کو کتنا ٹارچر کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد ہے نا، جب وہ حضرت زنیرہ کو مارا کرتے تھے جو مسلمان ہو گئی تھی، اور لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں خواتین مسلمان ہو گئی تھی، کنیزیں تھیں، تو عمر ان کو مارتے تھے اور رکتے تو کہتے ہیں میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، اس سے نہیں رکا کہ مجھے تم پر ترس آ گیا ہے. تو مار مار کے عمر بھی تھک جاتے تھے. آپ نے کبھی کسی کو مارا ہوگا، بچے وغیرہ کو، تو تھپڑ مارو تو اپنے ہاتھ میں بھی تو درد ہوتا ہے، تو کوئی کسی کو کتنا پیٹ سکتا ہے، فائنلی تھک جائے گا. لیکن فرشتوں کی کیفیت اللہ بتا رہے ہیں شداد، وہ نہیں تھکیں گے، وہ بہت قوت والے ہیں. اور دوسری بات ہے انسان کو کبھی نہ کبھی ترس آتا ہی ہے، بے شک دشمن بھی ہو، ایک لمٹ کے بعد انسان کو اس پر ترس آ جاتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں غلاظ، وہ بنائے ہی سخت دل گئے ہیں، وہ کسی پر نرمی نہیں کریں گے کیونکہ وہ فرشتے ہیں، وہ جذبات سے آری ہیں. لا یعصون اللہ، نہیں کرتے نافرمانی وہ اللہ کی، ما جو امرہم، انہیں حکم دیا جائے. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ نے اگر حکم دیا کہ ان کو سزا دیتے رہنا ہے تو سزا دیتے رہیں گے، وہ ترس نہیں کھائیں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس بات کے کرنے کا وہ حکم دیے جاتے ہیں. یعنی کہ فرشتے جو ہیں، ایک تو وہ مضبوط ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، دوسرا ان کے دل میں جذباتیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ترس کھا لیں، اور تیسری بات وہ اللہ کا حکم پورا کریں گے. تو جب حکم یہ ہوگا کہ سزا دی جائے تو وہ سزا ہی دیں گے، وہ کسی طرح کی نرمی نہیں دکھائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ رب کریم ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نرمی نہیں ملے گی، ایک تو جہنم میں سزا ملے گی، اور دوسرے پہرے دار ایسے ہوں گے جو کوئی نرمی نہیں برتیں گے. یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا، نہ تم معذرتیں کرو، الیوم، آج کے دن. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نگہبان فرشتے کہہ رہے ہیں، جہنم کے وہ فرشتے جو مسلط کیے جائیں گے ان پر، جو سزا دیں گے. جب وہ ان سے ایکسکیوز کریں گے کہ ہمیں چھوڑ دو تھوڑی دیر، ہمیں رعایت دے دو، ہم سے یہ غلطی ہو گئی یا کچھ بھی ایسا، تو وہ جواب میں یہ کہیں گے آج کے دن معذرتیں مت کرو، اے کافرو آج کے دن معذرتیں مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو بدلہ تمہیں مل رہا ہے تمہارے اپنی کمائیوں کا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا ہے، کہ وہ کسی کی عذر معذرت قبول نہیں کرے. ہاں دنیا میں ہو جائے گی، ہے نا، جب انسان کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ معاف کر دیتے ہیں نا. کس کس کو یقین ہے؟ تو پھر استغفار میں جلدی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، تو کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، تو اللہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا، لیکن اس کو احساس ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو اسے معاف کر دے. اسی لیے فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا. اور پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، وہ پھر کہتا ہے رب اغفر لی، اور اللہ پھر مسکراتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا لیکن اس کو احساس ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، دیکھو میں نے اسے معاف کر دیا. اور وہ جب تک معافی مانگتا رہتا ہے اللہ معاف کرتے رہتے ہیں. اللہ اپنی عزت کی قسم کھا چکے ہیں نا، سورہ اعراف میں پڑھا ہے آپ نے، شیطان نے کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم میں انہیں بہکاتا رہوں. اللہ نے کہا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، جب تک استغفار کریں گے میں معاف کرتا رہوں. تو دنیا میں معافی مانگے، معافی مل جائے گی. ہاں مرنے کے بعد قیامت کے دن کی معافی کا
کوئی بدلہ نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے نا اس کے لیے. تو آج کریں، کل کس نے دیکھا ہے نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا پہلا خطبہ دیا تھا بحیثیت امیر المومنین، اس میں یہی کہا تھا، لوگوں مجھے تم لوگوں سے یہ ڈر ہے کہ تم زندگی کی امید پر توبہ کو ٹالتے رہو گے، کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں کثرت سے استغفار کیا کرو. میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں کہا 100 مرتبہ کرتا ہوں. انس کہتے ہیں ہم نے گنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی محفل میں بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. یہ پوری دعا 100 ٹائمز پڑھتے، اور کہتے ہیں ہم نے کئی بار گنا. سمجھ گئے؟ اب آپ سوچیں کہ آپ کتنی استغفار کرتے ہیں. جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے سوچا نہیں ہوتا، یعنی رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو استغفار کثرت سے کریں. ایک اور بڑی پیاری جو استغفار ہے، ویسے تو کئی سیغے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو خود اللہ نے فرمایا نا، قل رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. پھر اسی سورہ کے آخر میں کہا سارے مومنوں سے کہ مومن کہتے ہیں وقالوا ربنا اغفر لنا، وہی دعا، وارحمنا وانت ارحم الراحمین. وہ سنگولر کا صیغہ ہے، یہ پلورل کا صیغہ ہے. دعا سیم ہے، ایک ہی صورت. اور اللہ نے کہا قل رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر وارحم، سوری لی کی وجہ سے فرق ہو گیا. رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی بس آپ یہ پڑھا کریں. تو یہ بہت اچھی استغفار ہے. پھر آیت کریمہ استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی استغفار ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ معاف کر دیں گے اگرچہ اس نے جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا، میدان جہاد سے بھاگنے کا گناہ کیا، بگوڑا ہو، پھر بھی اللہ معاف کر دے. تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مطلب یہ کہ استغفار کرنی ضرور چاہیے جو آپ کو اچھا لگے. مصروفیت میں چھوٹی دعا پڑھیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ ربی، کمپلیٹ استغفار. پھر آپ دیکھیں گے استغفار سے آپ کی ذہنیت بدلے گی، استغفار سے آپ کی زندگی بدلے گی، استغفار سے معاملات بدلیں گے. کیونکہ استغفار سے کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کیا ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹ ہے نا. جب آپ نے استغفار پڑھی اللہ نے معاف کر دیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جی، فرشتہ آپ کے گناہ اریز کرتا ہے. ایک بار استغفار پڑھی، ایک گناہ مٹا کر ایک نیکی لکھ دی گئی. دوسری بار استغفار پڑھی، دوسرا گناہ مٹا دیا گیا، نیکی لکھ دی گئی. تیسری استغفار، تیسرا گناہ مٹا دیا گیا، نیکی لکھ دی گئی. اب آپ سوچیں اور کیا چاہیے. تو نامہ عمل میں گناہ تو ہے نا، اور ہو سکتا ہے کسی خاص مد میں زیادہ ہوں. ہر کسی کو اپنا اپنا پتہ ہے، ہر کسی کی کمزوریاں ہیں. کوئی یہاں پرفیکٹ نہیں بیٹھا ہوا، اور آج کے دور میں پرفیکشن بھائی اب بہت مشکل ہے. تو پھر استغفار کی کثرت کریں، گناہ مٹائے جائیں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی، نامہ عمل سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر استغفار کی کثرت کریں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا سورہ نصر میں، سبح بحمد ربک واستغفر، تو اس سے بھی آپ استغفار پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ. تو یہ بھی دو استغفار ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال ضعیف حدیث کی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ. اس کو رزق کے لیے بھی بڑا بیان کیا گیا. اصل میں یہ حدیث میں نے کہا نا ضعیف ہے، لیکن اس میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوا ہو گیا لوگوں میں، دنیا مجھ سے روٹ کر چلی گئی، کہ میں بہت غریب ہوں، لوگوں کے درمیان ذلیل ہو رہا ہوں، قرض وغیرہ کی نوبت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کی تسبیح پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ. تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے. تو اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن دعائیں دونوں ہی اتھینٹک ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مستقل دعا ہے اور استغفر اللہ مستقل دعا ہے، تو ملا کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ کی تو سند بھی صحیح ہے. تو آپ دونوں میں سے جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفار سے بھی رزق میں برکت آتی ہے. تو استغفار کی کثرت کریں اور دنیا میں اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ معافی دنیا میں ہی قبول ہے. آخرت میں تو پھر ابو جہل بھی کہے گا اللہ جی معاف کر دو، تو کوئی کسی کو نہیں کرے گا معاف. قیامت کے دن بندہ بھی بندے کو معاف نہیں کرے گا. کون قیامت کے دن کون موقع ہاتھ سے جانے دے گا؟ لہٰذا یہ سب معاملے دنیا میں کر لینے چاہیے. کوئی بات تھی میرے ذہن میں جو نکل گئی ہے. چلیے کوئی سوال ہو آپ کا یا کچھ کہنا چاہیں؟ آپ سب نے ایک ایک حدیث تلاش کرنی ہے توبہ پر، ٹھیک ہے؟ ایک ایک حدیث تلاش کرنی ہے توبہ پر، اور تلاش کرنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھی ادھوری نہیں، صحیح حدیث لکھ کر نوٹ کر کے لے کر آئیں. منڈے کو انشاءاللہ آپ مجھے سنائیں گے ایک ایک حدیث توبہ کے موضوع پر. جی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.